میرے بیٹے کی لاش میرے سامنے ہر وقت نظر آتی رہتی ہے، اور کوئی کہہ رہا ہے خواب جھوٹا بیان کیتا سن، کوئی کہہ رہا ہے بیان کرنے والا کوئی جھوٹا ہے، کوئی کہہ رہا ہے قرآن خوانی کیوں کیتی سن، یہ تو حرام ہے، کوئی کہہ رہا ہے دعا کیوں کروائی سن، سارا حلال حرام ایتھے ہی رہ گیا۔ ایک زخمی باپ کے زخم پر پھنبا رکھنے کی بجائے میں نے بڑے انسان زندگی میں صدمے دیکھتا ہے، ناگواریاں دیکھتا ہے، میں نے بڑی بڑی ناگواریاں دیکھی، لیکن عاصم کی ناگواری حضرت عبداللہ بن ابو بکر کے اشعار ہیں جو میں نے تھوڑی تبدیلی کے ساتھ آپ کو ذکر کیے ہیں۔ اے عاصم، جب تک سورج چمکتا رہے گا تیری یاد میرے اندر تازہ ہوتی رہے گی، میں تمہیں کبھی بھلا نہ پاؤں گا۔ اے عاصم، دن ہو یا رات ہو تیری یادوں سے میرا بسیرا ہو رہا ہے، میرا دل تجھ میں دن میں بھی اٹکا ہوا ہے، رات کو بھی اٹکا ہوا ہے۔ یہ اس وقت میری حالت ہے، تو میں اس کانپتے ہاتھ کو دیکھتا ہوں، پھر یہ شعر پڑھتا ہوں، ترکت ابا کا مرشد یدا، تو نے کس حال میں باپ کو چھوڑا کہ اس کے ہاتھ کانپ رہے، وَأُمُّكَ لَا تُصِيبُ لَهَا شَرَابًا، اور تیری ماں کا سینہ اتنا گھٹ گیا ہے کہ اس کے اندر پانی بھی نہیں جا رہا، جو سب سے آسانی سے چلا جاتا ہے۔ یہ کیفیت ہو ماں باپ کی، اور کوئی مولانا اٹھ کے تبصرے کر رہا ہو، کوئی مفکر اٹھ کے تبصرے کر رہا ہو، بتاؤ میرے پر کیا گزری ہو۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا کہ زبان کو روکنا ساری شریعت کا خلاصہ، دین بیان کرتے ہوئے جن کی زبانیں زہر بن جائیں اور شعلے برسائیں، ان کو بھگتنا پڑے گا آخرت۔ میں نے اپنا حصہ معاف کر دیا، میں نہیں چاہتا کہ یا اللہ میں نہیں چاہتا، میری توبہ کہ میری وجہ سے تیرے محبوب کی کسی امتی پر کوئی تکلیف ہے، میں نے سب معاف کر دیا۔ لیکن اللہ کا نظام تو چلتا ہے، اور صرف لائک لینے کے لیے جھوٹی خبر، چند پیسے اکٹھے کرنے کے لیے، وہ یہ نہیں جانتے کہ ایک باپ کا زخمی جگر اور کتنے زخم گہرے ہو جائیں گے تمہارے چند پیسوں کے لالچ، اور کرنے کو کوئی باتیں ہیں نہیں، اور جو اس قسم کی واہیات بولتا ہے اس کو لوگ سنتے بہت، کوئی مثبت بات کرتا ہے تو اس کو سنتا کوئی نہیں۔ میں نے اپنا دکھ آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، اور آپ کو نصیحت کرتا ہوں اپنی زبان کی حفاظت۔ میرے نبی نے کبھی ممبر پہ کھڑے ہو کر کسی کو برا بھلا نہیں، عبداللہ بن ابی کو بھی برا بھلا نہیں کہا، مجلس میں بیٹھ کر کسی کو برا نہیں کہا، اور تو یہ کرتا ہے، مرتے دم تک آپ نے یہ کسی کو نہیں کہا۔ کسی کی کمی بھی دیکھی تو نظریں جھکا لی، اس کی کمی کو اچھالا نہیں۔ ہمارے ہاں، ہمارے خطیبوں کے ہاں یہ دین بن چکا ہے، جن کے سامنے میرے نبی کی سیرت نہیں ہے تو میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، ویسے بھی کسی کو اپنی زبان سے دکھ نہ دیا کر۔ چھ جائے کہ ایک جوان بیٹے کی موت کا غم لیے ایک زندہ لاش پھر رہی ہو، اور اس کو پتھر مارے جائیں، اور اس پر اپنے غصے کو نکالا جائے، بڑے دکھ کی بات ہے، بڑے درد کی بات ہے۔ یہ ہماری قوم کی گراوٹ کی انتہا ہے، گراوٹ کی میں تو اس وقت پاگل تھا، جہاں سے مجھے کسی نے جھوٹا خواب بھی سنایا تو میں نے تسلی لی کہ شکر ہے میرا بیٹا، جوان بیٹے کو اللہ نہ تنوں اٹھاون دے ویلا دکھاوے، اللہ تنوں اٹھاون دا ویلا نہ دکھاوے۔ تو جو
تار سے نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے، جو ساز پہ بیت گزری ہے وہ کس دل کو پتا ہے۔ یہ تو وہی جانتا ہے جس پہ یہ صدمہ گزرتا ہے، وہی جانتا ہے جس کا جگر ٹوٹے ٹوٹے ہوتا ہے۔ اوروں کو کیا پتا کہ اولاد، جوان اولاد کا وہ میرا بچہ یہ اتنا نیک تھا، کبھی غیبت نہیں کرتا، کبھی غیبت نہیں کرتا، کسی سے نفرت نہیں کرتا، کسی کی غیبت کرنے نہیں دیتا، کسی کی برائی کرنے نہیں دیتا۔ میں اس کی آپ بات سنوں کہ یا اللہ جن جن لوگوں نے پاکستان کو لوٹا ہے اس میں جتنا میرا حصہ لوٹا ہے میں نے سب کو معاف کیا۔ ایسے اخلاق والا بچہ میرا مر جائے اور مجھ پر تان و طنز ہو رہا ہو، قرآن خوانی کیوں کرائی، کفر کر دیتا ہے، اسلام ہی چوں نکل گیا۔ یہ دیوبندی بریلویوں نے آپس میں لڑ کے پوری امت کا بھولیا بگاڑ کے رکھ دیا۔ خطیب ہونے میں صحیح علماء کی بات نہیں کر رہے، خطیب چاہے دیوبندی کے ہوں، چاہے اہل حدیثوں کے ہوں، چاہے وہ بریلیوں کے ہوں، چاہے وہ شیعوں کے ہوں، سوائے نفرت کی آگ بھڑکانے کے ان کے پاس اور کوئی موضوع کوئی نہیں۔ نئی گاڑی میں کوئی غریب آدمی کو بٹھاتا نہیں ہے، وہ نئی فارچون میں وہ پاگل کو بٹھاتا تھا۔ یہ بھی مذاق بنا دیا لوگ۔ ہائے ہائے، دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھرنا آئے کیوں، تو تم مجھے اور رلا رہے ہو۔ اس کو بھی مذاق بنا دیا۔ ابھی بھی زندہ ہمارے گاؤں میں جائیں ویکھنے جا کے ویکھ لو۔ اور اس نے کہا کہ میرے رب نے میری بخشش کر دی اس ملنگ کی خدمت کی وجہ سے۔ اس پاگل دے کپڑے وٹامنا، نامامنا، وہ دے وال کٹامنا، وہ دے نو کٹامنا، ایک زمیندار دے بیٹے دا اے کوئی سوکھا کام، وہ دے ماں پہ نان کر دے۔ اتنا غریبوں سے اس کو پیار، اور سخاوت کوٹ کوٹ کے بڑی، اور نوکروں کو بھی بھائی کہہ کر بلاتا۔ ہم لوگ بلاتے ہیں اوے ایدیا، ہمارے جو ہم نے اپنے والدین کو دیکھا، چاچے تائے بابے دیکھا، اوے برا جیسا بھائی ادھر آئیے۔ یہ وجہ ہیرا بندے دا کھڑی جاوے تو دا کیا بس شرم ہی نہیں ہوتی۔ لوگ ہم وقتاً 4 ٹکے یا سستی شہرت لین واسطے